بیٹوں نے اپنی ماں کے اشارے ثواب کے لیے مجلس عزا کی بنا رکھی گئی، لہذا اسی مناسبت کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے قرآن مجید سورہ مریم کی یہ آیہ کریمہ جس کو رہبر بیان کے طور پر منتخب کیا ہے، سورہ مریم جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس میں ابتداءً یا یہ کہا جائے کہ تمہیداً جناب زکریا کا تذکرہ ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب زکریا بارگاہ پروردگار میں محو دعا ہیں کہ پالنے والے میں کبیر السن ہوں، ضعیفی کی منزل میں قدم رکھ چکا ہوں، پر روایتیں میری عمر تقریباً 99 سال کی ہو چکی، لیکن اے میرے معبود تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، یرثنی ورثہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اب اگر ابتداءً کوئی بھی قاری قرآن اس آیت کو پڑھے گا اور اس کے مطالب کو اپنے ذہن میں اتارے گا تو دو باتیں تو بالکل واضح ہو جائیں گی کہ جناب زکریا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا فرزند چاہیے کہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ تو پروردگار عالم کو جواباً یہ کہنا چاہیے زکریا تم کیسی باتیں کر رہے ہو، انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ لیکن یہ وہ غریب بات ہے، جناب زکریا نے مقام دعا میں کہا کہ ایسا فرزند چاہیے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اس کا مطلب جناب زکریا یہ بتا رہے ہیں کہ انبیاء وارث ہوتے بھی ہیں اور انبیاء وارث بناتے بھی ہیں، انبیاء وارث ہوتے بھی ہیں اور انبیاء وارث بناتے بھی ہیں۔ بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر اور کہنے دیجئے، بات یہیں تک رکتی نہیں کہ میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، بلکہ آگے بڑھ کر کے جناب زکریا یہ کہتے ہیں کہ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، ایسا وارث ہو کہ جو تجھے پسند ہو، یعنی تیرا پسندیدہ ہو۔ ایک بات اور قرآن مجید نے رہتی دنیا تک کے لیے فیصل کر دی، اور وہ بات یہ ہے کہ انبیاء کا جو وارث ہوگا وہ اللہ کا پسندیدہ ہوگا۔ انبیاء کا جو بھی وارث ہوگا، کون ہوگا مجھے اس سے بحث نہیں ہے، جو بھی انبیاء کا وارث ہوگا وہ اللہ کا پسندیدہ ہوگا۔ اب اگر کوئی انبیاء کی وراثت کا دعوے دار بنے تو اس کو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ ایک سلوات کہتے ہیں محمد والے، اس کو کم از کم یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، اب جس کے لیے امت مسلمہ یا امت مرحومہ یہ دعا کرے کسی نام کے بعد کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، کیا مطلب اللہ انہیں پسند کر لے، تو وہ کم از کم انبیاء کا وارث نہیں ہو سکتا جس کے لیے رضی اللہ عنہ کی دعا ہو۔ ایک سلوات میں دے محمد والا، وہ کم از کم انبیاء کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات میں نے ضمناً عرض کر دیا چونکہ ہم جس زمانے جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ ایام عزائے معصوم عالم کی تاریخ میں ہیں، لہذا میں نے ضمناً کی باتوں کو عرض کر دیا، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت بہت ہی مختصر مجھے دیا گیا ہے، لہذا جلدی جلدی چھوڑ پکڑ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اب اللہ نے
ان کو بشارت دے دی کہ خدا تمہیں ایک فرزند عطا کرے گا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ وہ نام ہے جو خزانہ قدرت میں محفوظ ہے، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں ہوا۔ اب جیسے ہی اللہ نے بشارت دے دی، ابھی تک تو دعا کر رہے تھے، ندان خفیہ، دھیمی آواز سے آہستہ آہستہ دعا کر رہے تھے، جیسے ہی اللہ نے بشارت دے دی فوراً کہتے ہیں کہ پالنے والے یہ ہوگا کیسے؟ یہ تو جو قرآن مجید ہے بھائی، یہ ہوگا کیسے؟ اس لیے کہ میں کبیر السن ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ میں کبیر السن ہوں تو میری بیوی بھی کبیر السن ہی ہوگی۔ بھائی 99 سال کی اگر میری عمر ہے تو ان کی عمر بھی، اب مجھے کہیں روایت ملا نہیں، 80-85 کچھ تو رہی ہوگی۔ اور اس کے بعد الگ سے کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی بانجھ بھی ہے، یعنی میں کبیر السن ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، پالنے والے تو نے بشارت دے دی، یقین تو ہو گیا، مگر یہ ہوگا کیسے؟ گویا اگر میں یہ کہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ اور مزید اطمینان چاہتے ہیں پروردگار کے طرف سے، لہذا یہ گفتگو کر رہے ہیں تو فوراً پروردگار عالم نے آواز دیا کہ ہمارا فیصلہ تو یہی ہے اور یہی ہوگا، اس لیے کہ وہ اور ہوتے ہیں جو پابند اسباب ہوتے ہیں، وہ اور ہوتے ہیں جو پابند اسباب ہوتے ہیں، میں پابند اسباب نہیں ہوں، مسبب الاسباب ہوں۔ ایسا بات کہتے ہیں محمد علیہ وسلم۔ اب یہ میں نے ذہن میں اتنی باتیں کم ہی نظر کر دی، اب ساری باتوں سے پتہ نظر ورنہ گفتگو کسی دوسرے خیمے میں پہنچ جائے گی، اور جہاں تک آپ کے اذہان کو لے جانا چاہتا ہوں شاید وقت کی تنگی کی سبب سے نہ لے جا سکوں، لہٰذا ان ساری باتوں کو یہیں پر چھوڑیے۔ میں پابند اسباب نہیں ہوں، میں مسبب الاسباب ہوں۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو نظام بنایا ہے میں نے کہ کسی بچے کو دنیا میں آنے کے لیے ماں کی ضرورت بھی ہے اور باپ کی ضرورت بھی ہے، تو یہ نظام میرا ہی بنایا ہوا ہے، یہ نظام میں نہیں بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا، یعنی میں نے ہی یہ نظام خلقت بنایا ہے۔ اہل علم تشریف فرما میری بات ضائع نہ ہونے پائے، نظام خلقت میرا ہی بنایا ہوا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا، اور وہ نظام خلقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ اس دنیا میں آئے گا تو اس کو ضرورت ماں کی بھی ہے باپ کی بھی ہے، یعنی کوئی دنیا میں آ نہیں سکتا جب تک کہ دو وسیلے نہ ہوں۔ اہل علم تشریف فرمائیں جب تک دو وسیلے نہ ہوں دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اب ایک بار روک کر کے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی بچہ دنیا میں آ جائے، جس بچے کے وجود میں ماں کا وسیلہ تو یقینی ہو اور باپ کا یقینہ مبہم ہو، تو ایسا انسان کیا سماج میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہے؟ جہاں کسی معاشرے میں نام لیا گیا فلاں صاحب، ارے جناب کیا کہتے ہیں، ان کا ایک وسیلہ ماں والا تو یقینی ہے مگر باپ والا مبہم ہے۔ گویا خدا نے ہمارے اذہان کو متوجہ کیا، ہمارے شعور و وجدان کو ٹھوکر ماری کہ دیکھو ہم نے ادھر سے ادھر بلایا تو دو وسیلے رکھے، ایک ماں کا وسیلہ ایک باپ کا وسیلہ، اگر ایک وسیلہ مشکوک ہو جائے تو دنیا میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہو گے۔ نبی نے آواز دی کہ خدا نے ادھر سے ادھر بلایا تو دو وسیلے رکھے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جب تمہیں ادھر سے ادھر جانا ہے اور آخرت کی باعزت زندگی چاہیے تو ہم دو وسیلوں کا پتہ بتاتے ہیں۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعزرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو بڑا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اہل بیت ہے۔ اب اگر ایک کو لے لیا ایک کو چھوڑ دیا تو جیسے یہاں پر ایک وسیلہ مبہم ہو جائے تو زندگی میں رسوائی کیا
اب ساری گفتگو یہی میں چھوڑیے ورنہ بات پھر کہیں نکل جائے گی. اس لیے کہ اگر کوئی مسودے کی شکل میں مجلس ہو تو پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے. جتنی دیر کی یاد کر کے بیٹھے ہیں اتنی دیر پوری ہو جائے گی. لیکن جب گفتگو چہروں کو دیکھ کے ہوتی ہے, سامعین پر نظر رکھ کر کے ہوتی ہے, اور صرف ذہن میں خاکہ ہوتا ہے, تو بہت امکان ہوتے ہیں کہ بات کہیں کہ کہیں نکل جائے. اب اس تمہید کے بعد اب قرآن مجید سورہ مریم نے جناب مریم کا تذکرہ کیا, اور وہ بھی بڑے عجیب و غریب انداز سے تذکرہ کیا. اب پوری تمہید آگے پیش نگار ہے. جناب مریم ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ مشرقی حصے میں ہے, اور بعض روایت کی بنیاد پر غسل کرنے کے لیے گئی, لیکن بہرحال لوگوں سے تنہائی اور پردہ ڈال لیا. ایسے میں ایک فرشتہ ہے جو بشر کی شکل میں حاضر ہوا, اور آنے کے بعد جناب مریم کو بشارت دی ایک فرزند کی. ابھی پوری تمہید پیش نگار ہے. جیسے ہی بشارت دی ایک فرزند کی تو فوراً جناب مریم کا جسم کبھی پیدا ہو گئی, جو کیفیت ایک شریف النفس خاتون کی ہونی چاہیے, بالکل وہی کیفیت. اور قرآن مجید نے بھی بڑے اچھے انداز سے اس کو نقل کیا کہ جناب مریم نے کہا کہ میں تجھے تقوی الہی کا حوالہ دیتی ہوں. یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں اولاد پیدا ہوگی, اس بات کا امکان کیسے ہے؟ اس لیے کہ مجھ کو کسی بشر نے مس نہیں کیا. یہ قرآن مجید ہے, کوئی روایت نہیں ہے. مجھ کو کسی بشر نے مس نہیں کیا. اور آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ میں بدکردار ہوں. یعنی پوری تمہید آگے پیش نگار ہے. دو ہی امکان ہیں. اولاد جب ہوگی جب خاتون کے لیے شوہر کا انتخاب ہو. اہل تشریف فرما میری بات نہ کہنا ہونے پر جناب مریم کیا کہہ رہی ہیں اس فرشتے سے جو بشر کی شکل میں آیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ مجھ کو کسی بشر نے مس نہیں کیا. یہی پھر ہوتی ہے, مجھ کو کسی بشر نے مس نہیں کیا. مس نہیں کیا یعنی چھوا نہیں. یہ تو مطلب ہوا کہ مجھ کو کسی بشر نے چھوا نہیں. اب ہاتھ جوڑ کر کے نہایتی عزت و احترام سے جناب مریم کی بارگاہ میں عرض کروں گا, اے بی بی, اے شہزادی, یا کیا کہہ رہی ہیں کہ مجھ کو کسی بشر نے مس نہیں کیا؟ کیا بچپن کے عالم میں تربیت کرتے وقت آپ کے والد نے آپ کو اپنی آغوش میں نہیں لیا؟ اہل تشریف فرمائیں, کیا آپ کے والد نے آپ کو اپنی آغوش میں نہیں لیا, اپنی آغوش میں نہیں بٹھایا, ہاتھوں سے آپ کو مس نہیں کیا, آپ کو چھوا نہیں؟ تو مریم آواز دے گی نادان, تو سمجھا نہیں. یہاں پر مس کرنے سے مراد چھونا نہیں ہے, بلکہ مس کرنے سے مراد حق تصرف ہے. اہل یہ تشریف فرمائیں, فقط اشارہ کرنا چاہوں گا, یہاں پر مس کرنے سے مراد چھونا نہیں ہے, بلکہ مس کرنے سے مراد وہ تصرف ہے جو صاحب اولاد بننے کا ذریعہ بنتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ قرآن کی اصطلاح میں مس کرنے کے ایک معنی یہ ہے کہ وہ حق تصرف نہیں کیا جو اولاد بننے کا سبب بنتا ہے. اور اگر مس کرنے کا معنی حق تصرف ہے تب آئیے قرآن مجید سورہ واقعہ لا یمسہ, قرآن مجید کے بارے میں کہا جا رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون. کیا مطلب ہوا؟ ہم تو ظاہری معنی پر آ کر کے رک گئے, بغیر وضو کے نہ چھو. اگر حدث اکبر ہے تو غسل کر لو, حدث اصغر ہے تو وضو کر لو, بغیر طہارت کے نہ چھو. یعنی ہم چھونے ہی کی منزل تک
کسی کو نہیں ہے سوائے صاحبان تکفیر کو، جن کی طہارت کا اعلان قرآن مجید نے کیا ہے۔ اب قرآن مجید نے انہی بندوں کو تعارف کرایا تو اس انداز سے کرایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات محمد علیہ۔ کسی کو حق نہیں ہے، حق کا تصرف نہیں ہے در اہل بیت کو چھوڑ کر جو معنی و مطالب قرآن میں اپنی رائے سے دخالت کرے گا وہ وسیم رنگی سے تیاگی ہی بنتا ہوا نظر آئے گا۔ سلام ہوتے ہیں محمد علیہ۔ ایک اور صلوات ہے یہ محمد علیہ۔ تو پھر وہیں پہ جب پلٹیے ورنہ بات پھر کہیں نکل جائے گا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس پر حق تصرف کوئی نہیں کرے گا سوائے صاحبان تطہیر کے۔ جناب مریم نے کیا کہا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں بد کردار نہیں ہوں اور مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا۔ فرشتے نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں ہوگا وہی۔ بھئی اللہ کا بھیجا ہوا اللہ کا فرشتہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ یہ ہونا یہی ہے۔ اور اس کے بعد روایت کے اعتبار سے ابھی قرآن مجید نہیں ہے، اس فرشتے نے جناب مریم کے گریبان میں ایک پھونک ماری، یہ روایت کی بنیاد پر۔ اور اس کے بعد وہ حاملہ ہو گئی۔ جب حاملہ ہو گئی تو لوگوں سے بہت دور ہو گئی۔ جب وقت حمل قریب آیا تو ایک کھجور کے سوکھے ہوئے درخت کے قریب آئی۔ جناب مریم کی کیفیت یہ ہے، قرآن مجید نقل کر رہا ہے، کہہ رہے اے کاش اس دن کے آنے سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی اور مجھے لوگوں نے فراموش کر دیا ہوتا، مجھے لوگوں نے بھلا دیا ہوتا، میں صفحہ ذہن سے بھی مٹ گئی ہوتی۔ عجیب کیفیت ہے جو ایک شریف النفس خاتون کی ہونی چاہیے کہ بہنیں وہی کیفیت جناب مریم کی ہے۔ اور جب یہ کیفیت پروردگار عالم نے دیکھی تو پروردگار عالم نے آواز دی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پیاس کا غلبہ ہے، مریم نگاہیں چھپا کے دیکھو چشمہ جاری ہے۔ تمہیں اپنے قوم والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، صاحب اولاد ہم نے کیا ہے، قانون فطرت کو ہم نے توڑا ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چشمہ زیر قدم ہے، جو دیکھا تو چشمہ موجود ہے، بہترین پانی ہے۔ اس کے بعد حکم آگے بڑھو، شاخ خرما کو ہلاؤ۔ جیسے ہی شاخ خرما کو ہلایا سوکھا درخت تازے پھلوں سے باور، اہل علم نے فرمایا یہ تو غریب بات ہے، سوکھا درخت ہے، حکم کیا ہے؟ ہلاؤ۔ معبود یہ حکم دینے کی کیا ضرورت ہے کہ ہلاؤ؟ تو کریم ہے، تیری کنیز خاص ہے، صاحب عصمت ہے، معصومہ ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہلاؤ؟ جہاں تم نے چشمہ پیدا کر دیا اپنی قدرت سے، وہیں کھجور کے درخت کو بھی پاور کر دیا ہوگا۔ کہ میں ایک قانون بتانا چاہتا ہوں ہر ساری قرآن کو، دینا میری ذمہ داری ہے مگر کوشش کرنا تمہارا کام ہے۔ دینا میری ذمہ داری ہے، کوشش کرنا تمہارا کام ہے، درخت کو ہلانا تمہارا کام، تازے خرمے عطا کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ گویا قیامت تک کے لیے یہ قانون بن گیا کہ اگر رزق چاہتے ہو تو جیسا رزق چاہتے ہو ویسی محنت، جیسا رزق چاہتے ہو ویسی محنت کرو، جتنا رزق
اتنا محنت کرو. صحیح کرنا تمہارا کام ہے, عطا کرنا ہمارا کام ہے. صلوات میرے محمد اور آل محمد. یہ نہیں کہ 1000 دانے کی تسبیح لے لی اور اس کے بعد مصلی بیٹھ گئے, یا رزاق ہو یا رزاق ہو یا رزاق ہو یا رزاق ہو یا رزاق ہو. ارے اللہ نے جمعے کی نماز کے لیے بلایا بھی تو فوراً نماز کے بعد نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ مسجد میں قیمہ زن ہو جاؤ, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں سے نکلنا نہیں. بلکہ سورہ جمعہ آواز دے رہا ہے آگے بڑھو, مسجد سے نکلو. فانتشروا فی الارض, پوری زمین پر پھیل جاؤ اور فضل الہی کو تلاش کرو. صلوات میرے محمد علیہ. گویا قرآن میں آواز تھی کہ حکومتوں پر بھروسہ نہ کرو, گورنمنٹ کی سبسڈی پر بھروسہ نہ کرو. اگر بھروسہ کرو تو اپنے پاسوں کی طاقت پر بھروسہ کرو یا فضل پروردگار پر بھروسہ کرو. صلوات میرے محمد علیہ. اچھا ایک بات اور قابل غور ہے بھائی, اب تک مریم خانہ خدا میں تھی. جب وقت ولادت قریب آیا کہ مریم یہ عبادت خانہ ہے, رجا خانہ نہیں ہے, چلی جاؤ. اور اسی بنیاد پر ہر انسان نے اپنے اپنے اعتبار سے جیسا اس کا ظرف تھا, بہت الفاظ سنبھال کے کہہ رہا ہوں, جیسا اس کا ظرف تھا ویسے ہی اس کی فکر آگے بڑھی اور اس نے فوراً یہیں سے استدلال کرنا شروع کر دیا. دیکھیں شاعری بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر شاعری میں اجتہاد ہونے لگے تو وہ میرے مزاج میں کم از کم بہت بات گزرتا ہے. صلوات بجے محمد علیہ. مدح مولا بہت اچھی چیز ہے, ایک بیت کہیے گا جنت میں ایک گھر ملے گا, مگر وہ شاعری اجتہاد کی منزل تک نہ ہو. اس منظر کی منظر کشی کرتے ہوئے ایک شاعر یہ کہتا ہے عبادت خانے سے نکل جاؤ, عبادت خانہ ہے, زچہ خانہ نہیں ہے. اور اس کے بعد مولا کائنات کی ولادت کے جب وقت آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا اور اس کے بعد کیا کہا گیا کہ تم ہو علی کی والدہ ورنہ, تم ہو علی کی والدہ ورنہ مادر عیسیٰ سے یہ کہا کہتا ہوں یہ گھر ہے خدا کا, کوئی لفظ ہوم نہیں. آخرہ قول کرے جناب مریم جیسی عظیم المرتبت بی بی معصومہ کے لیے یہ لفظ گیٹ آؤٹ کا استعمال میں نے کھڑے ہو کر کے مومنین کو داد دیتے ہوئے دیکھا ہے اسی شیطوں پر. آپ ذرا غور کریں بھئی جناب عیسیٰ یہ بھی الہی منصبدار, مولا کائنات یہ بھی الہی منصبدار. افضلیت مولا کائنات کی ثابت ہے, اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جناب مریم کی عصمت ثابت ہے. جناب فاطمہ بنت اسد معصومہ نہیں ہے, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جناب فاطمہ بنت اسد معصومہ نہیں ہے. تو ایک غیر معصومہ کے کردار کے اوپر ایسے بھونڈے الفاظ سے اور اس پر مومنین کا داد دینا, ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. بھائی یہ افضلیت اور مقبولیت کی بات ہی نہیں ہے کہ ان کو کیوں نکالا گیا, ان کو کیوں بلایا گیا. اصل مسئلہ یہ تھا, اصل مسئلہ یہ تھا کہ مریم کی آغوش میں پیدا ہونے والے تھے عیسیٰ اور فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں پیدا ہونے والے تھے مولا کائنات. اب پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جناب عیسیٰ وہ ہیں جن کو
ان کی قوم نے اللہ کا بیٹا کہا، اور حضرت علی وہ ہیں جن کو پوری قوم نے خدا کہا۔ اگر مریم کو عبادت خانے سے باہر نہ نکالا جاتا اور عبادت خانے میں عیسیٰ کی ولادت ہو جاتی تو عیسائیوں کے پاس ایک مضبوط دلیل ہوتی، جس کا بیٹا ہوتا ہے اس کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ بھائی ہمارا بیٹا ہمارے گھر پیدا ہوتا ہے، آپ کا بیٹا آپ کے گھر پیدا ہوتا ہے، جو جس کا بیٹا ہوتا ہے اس کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ عیسیٰ ابن اللہ ہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے ابن اللہ ہیں کہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اور اگر علی ابو طالب کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو علی کی ولادت کا واقعہ مبہم ہوتا، اس پر ایک پردہ ہوتا، ولادت پر پردہ ڈال دیا جاتا، جیسا کہ آج بھی کچھ چاہنے والوں کے ذریعے سے ڈالا جا رہا ہے کہ کعبے میں علی کا نزول ہوا، آغوش فاطمہ میں حسنین کا ظہور ہوا۔ یہ سارے وہ الفاظ ہیں، یعنی خدا نے ان سب کی سازشوں کو ناکام کر دیا کہ ابو طالب کے گھر میں علی پیدا نہیں ہوں گے۔ فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ خانہ کعبہ میں آؤ، خصوصی انتظام یہ ہوگا کہ دروازے سے مت آنا تاکہ دیوار میں در بنے، جب تک در کا نشان باقی رہے گا دیوار کعبہ علی کی ولادت کا اعلان کرتی رہے گی، تم لاتے رہو نزول نزول ظہور ظہور، اصلاح دے محمد رسول۔ بھائی ولادت کو اگر ظہور کہہ دیا جائے گا تو جب ہمارا امام ظہور کہنے آئے گا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ظالموں کے خیمے میں کھلوائی ہے کہ ظہور ہونے والا ہے، ظہور ہونے والا ہے، تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ظہور کو ذہن سے ہٹایا جائے، ولادت کو ظہور کہا جائے اور نزول کہا جائے۔ ایک سلام دے محمد۔ مریم عبادت خانے سے نکل جاؤ، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے، تاکہ عیسیٰ ابن اللہ نہ ہونے پر فاطمہ بنت اسد تم چلی آؤ، تاکہ علی کی ولادت ہائی لائٹڈ ہو جائے۔ نہیں، آج کل کی زبان میں کہنے دیجئے علی کی ولادت کی خبر بریکنگ نیوز میں آ جائے، جو ٹیلی ویژن والا چاہے جو خبر چلا رہا ہو، نیچے پٹی چلنے لگے کہ خانہ کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی، علی کی ولادت ہوئی، علی کی ولادت ہوئی۔ تو مقصد یہ تھا کہ توحید کو بچانا وہاں بھی مقصد تھا، توحید کو بچانا یہاں بھی مقصد تھا، لہذا مریم کو نکالا گیا، فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا۔ ایک صلوات دے محمد۔ اب جلدی سے ایک فیصلہ اور کر لیجیے، پالنے والے، اگر تم نے اس دنیا کی آبادی کے لیے ماں اور باپ کا ذریعہ ضروری قرار دیا ہے کہ ماں اور باپ کے وسیلے ہی سے وہ دنیا میں آئے گا، اور قانون فطرت یہی ہے کہ اب تک ماں اور باپ نہ ہوں کوئی دنیا میں نہ آئے، تو جناب مریم کے ذریعے کی بھی اس نے شادی کر دی تھی، کیا ضرورت تھی کہ اتنا اہتمام کیا جائے؟ عجب نہیں ندائے قدرت آئے نادان تو نے سمجھا نہیں، تو انہیں قانون فطرت تو دیکھ لیا، قانون عصمت نہیں دیکھا۔ اہلِ تجیب فرمایا، میری بات آئے گا نا، تو انہیں قانون فطرت کو سمجھ لیا، قانون عصمت نہیں دیکھا۔ قانون فطرت یہ ہے کہ کوئی بچہ اس دنیا میں اسی وقت آئے گا جب ماں
معصومہ ہے تو غیر معصوم کے قبالۂ عظمیں نہیں دی جا سکتی. یہ قانون فطرت ہے, یہ قانون عصمت ہے. یعنی میں یہ تو پسند کروں گا, میں یہ تو پسند کروں گا کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دوں, مگر یہ پسند نہیں کروں گا کہ کسی معصومہ کو غیر معصوم کے قبالۂ عظم میں دے دوں. اب حدیث مرسل اعظم کی معنویت کو سمجھیے. یہ نہیں کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفر نہ ہوتا, بلکہ مرسل اعظم آواز دے رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی حملہ نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون عصمت کو بھی بچانا ہے, قانون فطرت کو بھی بچانا ہے. صلوات کہتے ہیں محمد. قانون عصمت کو بھی بچانا ہے, قانون فطرت کو بھی بچانا ہے. لہذا قانون فطرت خدا نے توڑا ہے, قانون عصمت نہیں توڑا. بس اس بات کو یہیں پہ چھوڑیے, اس لیے کہ 2 بجے تک وقت دیا گیا ہے. صلوات بھیجیں محمد والے میں. چھوڑ پڑھو گے, گفتگو سن لیجئے, کچھ ہم پڑھیں گے کچھ آپ سمجھیں گے. صلوات بھیجیں محمد والے میں. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے میں. کچھ ہم پڑھیں گے کچھ آپ سمجھیں گے, لیکن ہم اشارہ کر رہے ہیں. آپ اس میں جا کر غور و فکر کیجئے گا, قرآن مجید وغیرہ کی آیات دیکھیے گا تو نتیجہ سامنے آئے گا. اب نتیجہ کیا ہوا کہ جناب مریم کی آغوش میں جناب عیسیٰ عالم کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. قرآن مجید نے پورا نقشہ کھینچ دیا ہے. کاش کہ میں مر گئی ہوتی اور کاش کہ مجھے لوگوں نے فراموش کر دیا ہوتا وغیرہ وغیرہ. عجیب کیسے. اب اس کے بعد قوم والوں کا سامنا بھی کرنا ہے. جب قوم والے آئے تو انہوں نے کیا کیا, وہ بھی قرآن مجید میں ہے. اے ہارون کی بہن, نہ تمہاری ماں ایسی تھی بدکار تھی اور نہ تمہارا باپ ایسا تھا, یہ تمہاری آغوش میں بچہ کام جا گیا. خدا نے مریم سے پہلے ہی کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب قوم والے سامنے آئیں تو ان سے یہ کہہ دینا کہ میں نے نذر کا روزہ رکھا ہے اور اس میں کسی سے بول نہیں سکتی. اور ظاہر ہے یہ بات بھی کہی ہوگی تو اشارے سے کہی ہوگی, اس لیے اب بول نہیں سکتی تو بولیں گی کیسے. اور قرآن مجید نے اس اشارے کا بھی تذکرہ کیا, اشارت علیہ, انہوں نے اشارہ کیا. فاشارت علیہ کی گھر اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف, فاشارت علیہ جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. گویا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہے تم کو مجھ سے نہیں بول دیا, جو کچھ تمہیں پوچھنا ہے مجھ سے وہ تم پوچھ لو ان سے. یہی تو مطلب ہو. دیکھیں پڑھ دینا بہت آسان ہے, لیکن وہ منظر کشی تو میں پیش نہیں کر سکتا کہ قوم کے دل پر گزری کیا. جو تمہیں پوچھنا ہے مجھ سے وہ تم پوچھ لو ان سے. فاشارت علیہ, اور اشارہ کیا اس کی طرف, یعنی اس بچے کی طرف. اب پھر قرآن مجید نے خدا کی قسم بڑی اچھی منظر کشی کی ہے. اب قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا کہ قوم والوں نے یہ کہا کہ یہ تو یہ بچہ ہے, یہ کیسے بولے گا, یہ نہیں کہا. بھائی قوم والوں کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ بچہ ہے, یہ پیدا ہوا ہے, نوزائیدہ ہے, یہ رضی ہے, صبی ہے, یہ کیسے بولے گا. آپ کیا کہہ رہے ہیں, جو کچھ کہنا آپ کہیے, نہیں کہنا تو مت کہیے, ہم تو جانتے ہیں آپ کیسی ہیں. بھائی قوم کا تیور کیا ہوتا ہے, آپ لاکھ صفائی دیتے رہیے, جتنا صفائی دیں گے اتنا ہی کرتا.
کہنا تو یہ چاہیے نا کہ کچھ آپ کو کہنا بھی صفائی میں آپ کہیے. یہ کیا کہہ رہے ہیں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ دو اس سے. فاشارت علیہ. قرآن مجید عجیب ہوا انداز سے گفتگو کر قالو تو ان لوگوں نے کہا. کس نے کہا؟ وہ جو جناب مریم کی عصمت کے اوپر انگلی اٹھا رہے تھے, ان پر تہمت لگا رہے تھے. ان قوم والوں نے کہا قالو, انہوں نے کہا. کیا کہا؟ یہ نہیں کہا ہم اس سے کیسے بات کریں. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کیا ترجمہ ہوا؟ ہم اس سے کیسے بات کریں. کیف نکلم, ہم اس سے کیسے بات کریں اس بچے سے جو ابھی گہوارے میں ہے, جو نوزائیدہ ہے. ارے پریشانی عیسیٰ کو تھی کہ وہ کیسے بات کرے. جو بچہ ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے, جو نوزائیدہ ہے, جو طفل کی منزل میں ہے, جو طفولیت کی منزل میں ہے, اس کے لیے پریشانی ہے کیسے بات کرے. آپ تو 6 فٹ کے جوان ہیں, بہت سینہ تان کر کے مریم کے سامنے آئے ہیں, بچوں کو سمجھانے کے لیے نہ جانے کیا کیا آپ شبد بول رہے ہیں. تو آپ کو کیا پریشانی ہے, آپ بات کیجئے. دیکھ قرآن کا کیف نکلم, پوری قوم نے کہا ہم اس سے کیسے کلام کریں اس بچے سے جو ابھی گہوارے میں ہے. بات کو آگے باتیں بڑھوں گا, یہی بڑھوں کیے. خدا کبھی الہی منصبدار کو قوم والوں کے سامنے مجبور نہیں. یہی نتیجہ نکل رہا ہے. قوم والوں کے سامنے جو الہی منصبدار ہوتا ہے وہ کبھی مجبور نہیں ہوتا, قوم والے مجبور ہوتے ہیں. قوم والے اپنی مجبوری کا اعلان کر رہے ہیں. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم اس سے کیسے کلام کریں, یہ تو گہوارے میں ہے, یہ تو نوزائیدہ ہے, یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے. یعنی قوم اپنی مجبوری کا اعلان کر رہی ہے, عیسیٰ کو مجبور نہیں بتا رہی. نتیجہ ایک نکلا کہ جو الہی منصبدار ہوتا ہے قوم اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے. قوم اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے, اپنی مجبوری کا اعلان کرتی ہے. وہ کبھی مجبور نہیں ہوتا. اور تاریخ نے اس کو اکثر دہرایا اور خاص موقع پر اس وقت دہرایا جب 3 ادوار میں ٹھوکر کھانے کے بعد وہ زمانہ آیا تو علی کے دروازے پر آ کر کے کہہ رہے ہیں یا علی ہاتھ بڑھائیے, ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. اب بیعت کی اتنی یلغار تھی کہ روایت کے اعتبار سے, تاریخ کے اعتبار سے حسنین بھیڑ میں پسنے لگے. کیا مطلب ہوا؟ قوم مجبور ہوئی. اکثر لوگ کہتے ہیں اگر علی کا حق خلافت تھا تو علی کیوں نہیں گئے. ارے بھائی علی مجبور تھے ہی نہیں, علی الہی منصبدار تھے. جو الہی منصبدار ہوتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا, قوم اس کے سامنے آتی ہے. اس سلوات میں دے محمد جیسے قوم نے اپنی عاجزی کا اعلان کیا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم اس سے کیسے باتیں کریں, یہ تو ابھی گہوارے میں, ابھی تو نوزائیدہ ہے. تو عیسیٰ نے سن لیا. اچھا تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم ہم سے بات کرو. نہیں اور کیا, تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ ہم سے بات کرو, اس لیے کہ تم میری ماں کے اوپر الزام لگا رہے ہو. میں بھی تمہیں منہ نہ لگاتا, لیکن مسئلہ ہے ماں کی عصمت کا, لہذا بولنا پڑ رہا ہے. ورنہ تم جیسے کمین رسیل لوگوں سے ہم گفتگو کریں, تم مجبور ہو, تم عاجز ہو. تو سنو,
انی عبداللہ. بات تمام کی مسجد غریب کا باپ چھوڑو پکڑ کر کے اس لیے کہ وقت ختم ہونے والا. انی عبداللہ, میں بندہ خدا ہوں. آتان کا کتاب, مجھے کتاب دی گئی. وجعلنی نبیّا, مجھے نبی بنایا گیا. وجعلنی مبارکا اینما کنت, اور میرے وجود کو بابرکت بنایا گیا. میں چاہے جہاں رہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, مجھے وصیت کی گئی ہے نماز کی, مجھے وصیت کی گئی ہے زکات کی, مَا دُمْتُ حَيًّا, جب تک میں زندہ رہوں. عجیب و غریب بات ہے, سارا میٹر ہے ماں کا, سارا میٹر سب ماں کا ہے. ماں کے کردار پر پورے قوم والے انگلی اٹھا رہے ہیں, اور عیسیٰ جب جواب دے رہے ہیں اس نے ابھی تک ماں کہیں ہے ہی نہیں. ساری گفتگو اپنے بارے میں ہے. میں ایک سلوات بھیجے محمد والے میں. میں بندہ خدا ہوں, مجھے کتاب دی گئی, مجھے نبی بنایا گیا, میرے وجود کو بابرکت بنایا گیا, مجھے نماز و زکات کی وصیت کی گئی. ساری گفتگو تو میرے ہی بارے میں ہے. اور آخر میں بس ایک آئے, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اس کو میں نے سرنامے سخن قرار دیا, شاید ترجمہ کی منزل پر وقت ختم ہو جائے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اور مجھے اپنی ماں کا نیکوکار بنایا ہے. نہ مجھے جبار بنایا, نہ شقی بنایا, نہ مجھے ظالم بنایا, نہ مجھے بدنصیب بنایا. آپ ذرا غور کریں, ساری گفتگو اپنے بارے میں ہے. میں بندہ خدا, مجھے کتاب عطا کی گئی, مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا, میرے وجود کو بابرکت قرار دیا گیا, مجھے نماز و زکات کی وصیت کی گئی. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی ماں کا نیکوکار بنایا گیا. یعنی جب تک تم ہماری عظمت کو نہیں پہچانو گے, اس وقت تک تم ہماری ماں کا مقام نہیں پہچان سکتے. پہلے مجھے تو پہچانو کہ میں کیا ہوں. پہلے مجھے پہچانو کہ میں کیا ہوں, کہ میں بندہ خدا ہوں. کیا کرو, عجیب و غریب منزل ہے, عجیب غریب رخ پر آ کر کے بیان پھیل گیا ہے. سب سے پہلے نبوت کی بات نہیں کہی, میں بندہ خدا ہوں. گویا عیسیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ مقام عبدیت مقام نبوت سے بلند ہے. اللہ اگر کسی کو اپنا بندہ بنا لے تو شاید مقام نبوت و امامت پیچھے رہ جائے گا, مقام عبدیت آگے بڑھ جائے گا. دلیل اس کی کیا ہے؟ معراج میں موسیٰ اعظم گئے, میرے بندے کو کچھ مانگ لے, کب پانے والے مجھے اپنا بندہ بنا لے. یا اللہ کے رسول, آپ نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, رسول ہیں, حبیب ہیں, اتنے اعلیٰ مدارج پر فائز ہیں, اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں مجھے اپنا بندہ بنا لے. تو یا رسول آواز دیں گے کہ مقام عبدیت مقام نبوت سے بھی بلند, مقام خاتمیت سے بھی بلند, مقام رسالت سے بھی بلند, سارے مقام سے بلند ہے. جب خدا نے یہ دیکھا تو فوراً آواز دی, سبحان الذی اسری بعبدہ, بابرکت وہ ذات جو اپنے بندے کو لائے. یہ نہیں کہا کہ نبی کو لے گئی, رسول کو لے گئی, خاتم النبیین کو لے گئی, حبیب کو لے گئی, اور قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ اگر ہماری بارگاہ میں بھی آنا تو اس بندے کی گواہی میں نبوت کی گواہی بعد میں دے گا, عبدیت کی گواہی پہلے دے گا.
اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. ایک صلوات بھیجے محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد. اور جب امام حسین میدان امتحان میں کربلا میں آئے تو وہاں بھی یہی کیفیت ہے. اے میرے نفس مطمئن پلک آپ نے رکھی بارگاہ میں. فادخلی فی جنتی فادخلی عبادی وادخلی فی جنتی. ہمارے بندوں میں شامل ہو جا. یہ مقام عبدیت ہے. یہ ہمارے سماج والے بندے نہیں ہیں کہ جتنے بڑے گندے ہوں اتنے بڑے بندے ہیں. یہ قرآن والی بندگی ہے. جو جتنا گندا ہے اتنا بڑا بندہ. قرآن میں مقام عبدیت بندہ لگا ہے. میں بندہ خدا ہوں. مجھے کتاب عطا کی گئی. ایسا ویسا بندہ نہیں ہوں. مجھے کتاب عطا کی گئی یعنی گہوارے میں ہے اور بتا کر مجھے کتاب مل چکی. گہوارے میں ہے اور کتاب مل چکی. مجھے کتاب عطا کی گئی. عیسیٰ نے گہوارے میں اعلان کر کے بتایا کہ خدا نے مجھے کتاب دی ہے. فخر عیسیٰ نے آغوش نبوت میں قرآن پڑھ کے بتایا کہ قرآن لے کر کے آ رہا ہوں. وہ اور ہوگے جو نزول قرآن کے بعد مجھے قرآن بنیں گے. ایک صلوات پہ محمد رائے. عطا نے کتاب وجعلنی نبیہ کتاب بھی دی اور مجھے نبی بھی بنایا. اور جب اتنا سب کچھ اعلان کر چکے تو کہہ رہے ہیں میرے وجود کو بابرکت بنایا. میرے وجود کو بابرکت بنایا. میں چاہے جہاں رہوں. اور اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اور مجھے اپنی ماں کا نیکوکار بنایا. اب تم اندازہ لگاؤ کہ اس خاتون کا مقام کیا ہوگا کہ ایسا بندہ جس کو کتاب بھی ملی, جس کو گہوارے میں کتاب ملی, جس کو گہوارے میں نبوت ملی, جس کا وجود عالمین کے لیے باعث برکت ہو, اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی ماں کے لیے پکار رہنا. بس وجہ تمام ہو گئی. تم اپنی ماں کے لیے پکار رہنا. اور اس کے بعد ابھی وہ غریب ولم یجعلنی جبارا شقیا. مجھے نہ ظالم بنایا نہ مجھے بدنصیب بنایا. گویا یہ بھی اعلان کر دیا کہ ایسے خاتون کو پانے کے بعد کوئی بدنصیب اور ظالم نہیں ہوگا. محمد بس عزیزوں 2 بجے کا تک کا وقت تھا وہ پورا ہو گیا. لہذا فضائل کو فل اسٹاپ. اب مساجد جو جاگے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے صلوات بھیجیں. مجھے اپنی ماں کا نیکوکار بنایا گیا ہے. مجھے نہ جبار بنایا گیا ہے, نہ مجھے شقی بنایا گیا ہے, نہ مجھے ظالم بنایا گیا ہے, نہ مجھے بدنصیب بنایا گیا ہے. یعنی پہلے اپنا تعارف کرایا, اس کے بعد اسی حوالے سے ماں کی عظمت کا اعلان کر دیا. گویا رہتی دنیا تک تیرے کے نذیر بن گئی کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ خاتون کتنی صاحب کمال تھی تو یہ دیکھو کہ جو اولاد چھوڑی ہے وہ کتنے باکمال ہیں. اگر یہ دیکھنا ہے کہ پردے میں رہنے والی خاتون کتنی باکمال تھی تو فوراً یہ دیکھو کہ جو اولاد اس نے چھوڑی ہے وہ کتنے باکمال ہے. اگر اولاد باکمال ہے تو خاتون بھی باکمال ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ اولاد نہیں بطردار کے لفظ کو استعمال کرو, کسی کی دلچسپی نہیں کرنا چاہتا, اگر کمالات سے دور ہے تو وہ خاتون بھی کمالات سے دور ہوگی. شاید اسی لیے نبی نے آواز دی تھی الجنت تحت اقدام امہات, جنت ہماری ماؤں کے قدموں کے لیے ہے.
سمجھے جو میں سمجھا ہوں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ ماہی کا کردار ہے کہ اپنی تربیت کے نتیجے میں چاہے تو اپنی اولاد کو دروازے جنت پر لا کر کے کھڑا کر دے اور چاہے اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنے کے بعد اسی اولاد کو دروازے جہنم پر لا کر کے کھڑا کر دے. جیسی ماں ہوگی ویسی ہی اولاد ہوگی. اور دور نہ جائیے, کربلا میں اس کی مثال بھری پڑی ہے. کربلا میں ماؤں کی ایک تاریخ ہے. وہب کا خود سے آیا تھا, وہب کیا خود آ کر کے قافلہ امام حسین میں شامل ہو گیا تھا. ماں نے کہا بیٹا جا کر کے دیکھو کون سا قافلہ جا رہا ہے, اس جنگل و بیابان کا سفر کون لوگ اختیار کر رہے ہیں. اور جیسے ہی پلٹ کر کے کہا کہ فرزند رسول نے وطن کو چھوڑ دیا, کہا ہمیں بھی لے چلو, ہم بھی اس قافلے میں ملک ہونا چاہتے ہیں. یہ کربلا کی ایک ماں کا کردار. اگر ساری ماں کا کردار پیش کروں تو اس کے لیے بھی کئی اشیاء چاہیے, لیکن چونکہ ایام عزائے فاطمیہ چل رہی ہیں لہذا اسی مناظر سے جملہ سن لیجیے. جب ہر دشمن بن کر کے آیا تھا اور لجا میں فرس حسین بن علی پر ہاتھ ڈالا تھا تو امام نے کیا کہا؟ جو بات میں نے اب تک پیش کی اس کے لیے دلیل فراہم کر رہا. امام نے کیا کہا؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, یہی تو بات تھا. تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. فرزند رسول ثقلین کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر درج کروں گا, مولا لجام فرس پر آپ کی قربان ڈال رہا ہے. یہ ماں کہاں سے آ گئی؟ ایام عزائے فاطمیہ کے حوالے سے تو جملے سن لیجئے. ابھی ایک مجلس اور بات میں ہوگی جس کا اعلان میں نے سنا ہے, تفصیل سے گفتگو اس میں بھی ہوگی, لیکن میں فقط اشارہ کر رہا ہوں. مولا نے کیا کہا؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, مولا لجام فرس پر آپ کے حرمت ڈال رہا ہے, اور آج یہ کہہ رہے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ماں کا حوالہ کیوں دیا؟ فرزند رسول ثقلین آواز دیں گے خاموش, خود کا جواب سن لو بات سمجھ میں آ جائے گی. خود کا جواب سن لو بات سمجھ میں آ جائے گی. فوراً خود نے آواز دیا, فرزند رسول یہ جملہ بہت سخت ہے, میرے مزاج پر گرم ہے, لیکن میں کیا کروں کہ میں مجبور ہوں. اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی, اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو جو جملہ آپ نے میرے لیے استعمال کیا ہے یہی جملہ میں آپ کے لیے بھی استعمال کرتا, مگر کیا کروں کہ مجبور ہوں اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ. بس مجلس تمام ہو گئی. چند جملے سن لیجیے, بات کو تمام کر اسی ماں کے حوالے سے. اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ امام حسین نے کیوں کہا تھا تیری ماں تیری ماں, تیرے ماں میں بیٹھے, تیرا ماں تیری ماں تیرا ماتم. اس لیے کہ زمانے عرب میں یہ بہت سخت گفتگو, سخت جملہ تھا. صاحب خلق عظیم پیغمبر کے نواسے حسین اور ایسے سخت جملے کا استعمال کر رہے ہیں کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. مگر حسین حر کی ہدایت کے لیے راستہ فراہم کر رہے ہیں. جیسے ہی حسین نے یہ کہا, حر نے پلٹ کر کے کہا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو یہی جملہ میں آپ کے لیے استعمال کرتا. یعنی عظمت معصومہ عالم کا قائل تھا. بس پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, عظمت فاطمہ کا قائل تھا. اور یہیں پر رک کر کے مجھے کہنے دیجئے, خدا کی ہدایت اسی کی کرتا ہے جو عظمت فاطمہ کا قائل ہو. اس کی ہدایت کا کوئی امکان نہیں ہوتا جو دروازے سے سیدہ پر لے کر کے آ جائے. قیامت تک کی لعنتیں اس کے لیے ہوتی ہیں. اس کی ہدایت کا کوئی امکان نہیں ہوتا. برقی رفتار سے گویا
جہاد کیا اور ایک قائرانہ سفر کر کے آواز دی کہ میں یہ جملہ آپ کے لیے استعمال نہیں کروں گا. شاید اسی لیے امام حسین نے اس جملے کو استعمال کیا تھا تاکہ حور کا ذہن عظمت فاطمہ تک پہنچ جائے, اور جب عظمت فاطمہ تک حور کا ذہن پہنچ جائے گا تو پھر ہدایت کا سامان فراہم ہو جائے گا. اب میری ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ہدایت کرے, اس لیے کہ وہ اس کی عظمت کا معترف ہے, ان کی عظمت کا قائل ہے. جب ان کی عظمت کا قائل ہے تو میری ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ہدایت کا سامان فراہم کرے. اب حور یہ کہہ کر خاموش ہو گیا کہ میں جملہ آپ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا, اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ. وقت گزرا, شب عاشورا آ گئی, اور جب شب عاشورا آئی تب حور کو بستر پر سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے, مضطرب ہے, پریشان ہے, کروٹیں بدل رہا ہے. باہر آیا, کیا دیکھا کہ بیٹا آ رہا ہے فرات کے کنارے پہ. بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا گھوڑا پیاسا تھا, پانی پلانے کے لیے گیا تھا. کہا کسی نے روکا تو نہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ ارے خود بھی جانتے ہیں ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ بندش آگ کا حکم حسین اور اطفال حسینی کے لیے ہے, ہمیں کہاں روکے گا؟ کسی نے روکا تو نہیں. بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا میرے قریب آؤ, کان لگا کے سنو خیانہ حسینی سے کیسی آواز آ رہی ہے. ہائے پیاس, ہائے پیاس, ہائے. گویا خود یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم جنت میں جا رہے ہیں تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے جائیں, بھائی کو ساتھ لے کر کے جائیں, غلام کو ساتھ لے کر کے جائیں. بیٹا انہوں نے پانی پلا کر کے ہماری جان بچائی, ہمارے لشکر والوں کی جان بچائی, ہمارے جانوروں کی جان بچائی. آج ان کے بچے پیاسے ہیں. بابا کیا آپ نے سوچا کہ جرم اتنا بڑا ہے کہ جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی؟ ارے گھیر کر کے تو نہیں لایا, لجانے فرق کر تو میں نے یہاں ڈالا ہے, جاؤں تو کس منہ سے جاؤں. لیکن حسین کا کرم آواز دے رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا مولا ہمیں بلا رہا ہے. نہیں مجھے کہنے دیجئے, گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جب اپنے جرم کو دیکھتا ہوں تو مایوس ہو جاتا ہوں, جب حسین کے کرم کو دیکھتا ہوں تو امید بن جاتی ہے. اسی خوف و امید کے درمیان اور اپنے کو پا رہا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے بیٹا میں تو جا رہا ہوں. تو بابا کا کہاں جائیے گا؟ کہیں تم بھی ساتھ چلو. بھائی سے کہا تم بھی ساتھ چلو. ایک چھوٹا سا کنبا لے کر کے چلا, اور ادھر کیفیت کیا ہے؟ حسین آواز دے رہے ہیں بھیا پاس آگے بڑھو, علی اکبر آگے بڑھو, مہمان آ رہا. عجیب و غریب مقاصد کے جملے. خود خدمت امام میں آیا, اپنا سر امام کے قدموں میں ڈالا, اور اس کے بعد کہتا مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ گویا ابھی تک خوف و امید کے درمیان ہے. جرم یہ کہتا ہے کہ خطا معاف ہونے والی نہیں, حسین کے قدم پہ بھروسہ ہے. حسین آواز دیتے ہیں اے حر سر اٹھا لے. میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. رکیے تھوڑی دیر کے لیے, ٹھہریے تھوڑی دیر. اگر کوئی ہمارا مجرم ہو ہم سے آ کر کے معافی مانگے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی میں نے معاف کر دیا, خدا بھی تمہیں معاف کرے گا. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ تمہیں معاف کرتا ہے, یہی تو کہوں گا. مگر حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں نے معاف کیا خدا تمہیں معاف کرے گا, بلکہ کہہ رہے میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. وہ حسین آواز دے رہے ہیں کہ میں زمین خدا پر نمائندہ خدا ہوں, جس کو میں نے معاف کر
دیا اس کو خدا نے معاف کر دیا. اور اس کے بعد عجیب و غریب جملہ کہتے ہیں اے خود سر اٹھائے. بڑا عجیب و غریب جملہ ہے. کہتے ہیں اے خود سر اٹھائے اس لیے کہ حسین تجھ سے شرمندہ ہے. تو جتنا بھی آنسو بہایا جائے رویا جائے والا کم ہے. مولا شرمندہ تو حر کو ہونا چاہیے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر اٹھا لے. تمہارا مولا تمہارا آقا تم سے شرمندہ ہے. کیوں شرمندہ ہے؟ اس لیے کہ جب دشمن بن کر کے آیا تھا تو پانی پلایا تھا. آج دوست بن کر کے آیا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے روایت کہتی ہے امام حسین نے ہور کے بعد کو پکڑا, بلند کیا, سینے سے لگایا, پشت خیمہ پر لے کے گئے اور اس کے بعد کہتے ہیں اے ہور اس خیمے کا جو سایہ زمین پر پڑ رہا ہے تھوڑی دیر اسی سائے میں بیٹھ جا. اور حسین کی طرف سے اسی کو سیاست میں قبول کر. اجرکم اللہ. خدا نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم مظلوم کربلا کے, سوائے غم اہل بیت کے. اور پروردگار عالم ان عاشقوں کو مرحومہ کے لیے بہترین زادے راہ آخرت کے طور پر قرار دے. اب حر کہتا ہے مولا اگر ضیافت کرنا چاہتے ہیں تو مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. چاہے حر ابھی آئے ہو اور ابھی جانا چاہتے ہو, کہا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیجیے. بیٹے کو مرنے کی اجازت ملی. حسین لاشا اٹھا کر کے لے کر کے آیا. بس ایک منظر کی طرف جس کے لیے میں نے سجدہ کی ہے. اس کے بعد حر میدان میں گیا. اب جب میدان میں گیا تھوڑی دیر کے بعد آواز دی یا آقا ہو ادرکنی, مولا میری مدد کیجیے گا. امام حسین خیمے سے مقتل کی طرف گئے. دل میں وہی جملہ ہے جس کی کسک ہے اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, اور دل میں یہی خیال ہے کہ حر کے ذہن و دماغ پر یہ جملہ ایک بار ایک جنا تھا. کبھی تو حر نے پلٹ کر کے کہا تھا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں یہی جملہ استعمال کرتا. اب امام حسین چاہتے ہیں کہ اس زخم کو منتمل کر دیا جائے, لہذا حسین مقتل میں آئے اور کے لاشے کے سرحانے سر کو زانوں میں رکھا. اے حر ارے تو عظمت فاطمہ کا قائل ہے. جیب سے رومال نکالا جس کو کسی شہید کے زخم پر نہیں باندھا. اے ارے تو نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں یہ جملہ استعمال کرتا. تو نے میری ماں کا احترام کیا, لہذا اے حر یہ ماں فاطمہ کا رومال ہے جو کسی شہید کے زخم پر نہیں باندھا جائے گا, تمہاری زخمی پیشانی پر باندھا جائے گا. رومال نکالا اور کے زخم سر پر